آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہم ہمارے جو پوزیشن ہے، سلام میں ہمیں کھڑے رہنا پڑتا ہے، رکوع کرنا پڑتا ہے، سجدہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے. تو یہ پوزیشن کے وجہ سے کئی آپ کی ہڈیوں کی آرتھوپیڈک بیماریاں دور ہوتی ہے. اور سجود جو ہے صلاح کا سب سے بہترین پوزیشن ہے. سجدہ میں ہم اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ زمین پہ لگاتے اور کہتے اللہ کی تعریف کریں، سبحان ربی الاعلیٰ، گلوری بی ٹو اللہ. آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو قابو میں نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے، کیونکہ اپنا مائنڈ بھٹکتا ہے، اپنا ذہن. تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ذہن کو قابو کرنے کے لیے آپ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے ہیں. تو ہم کیا کرتے؟ سب سے ہمارے عظیم جسم کے اونچے پارٹ کو ہم ہمبل کرتے ہیں اور کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، گلوری بی ٹو اللہ 3 بار. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم وی آر سبمٹنگ آور ول ٹو گاڈ. یہ کرتے ٹائم پہ کئی فائدے ہوتے ہیں. فرش تو لمبی ہے، 2-3 چیز کہوں گا. آپ جب ہمارا جسم جو ہے، اکثر لوگ پورے دن کھڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی لیٹتے ہیں. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو خون ہمارے چہرے میں زیادہ جاتا ہے. جب خون چہرے میں زیادہ جاتا ہے تو جو چہرے کی چمڑی ہے وہ اور ہیلدی ہوتی ہے. آپ کو کئی چہرے کی چمڑی کی بیماری دور ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے؟ دیر از ایکسیس آف بلڈ فلوئنگ ان ٹو دا فیس. آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو کئی لوگ کو سائنس ہوتے ہیں. سائنس مطلب ہمارے جو چہرے کے اندر جو ہے سائنسز ہے، میگزیلری سائنس، اسمارل سائنس. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ڈرین ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈرین ہو جاتے مطلب اس کا جو فلوئڈ ہے وہ نکل جاتا ہے. آپ کو سائنس ہونے کے چانسز کم ہے. ہم جب عام طور پہ سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں، ہمارے لنگس کی جو ہوا ہے 2/3 حصہ ہوا باہر جاتا ہے، ہوا اندر آتا ہے. پوری ہوا باہر نہیں جاتی. انیسا جان بوجھ کے کریں گے جو ہم کرتے نہیں عام طور پہ. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے جو پیٹ کے جو ایبڈومنل پارٹس ہے وہ لنگ کے نیچے کے حصوں کو دباتے ہیں. جب دباتے ہیں تو وہ ریسیڈوئل ایئر، میڈیکل میں کہتے ہیں ریسیڈوئل ایئر، وہ 1/3 حصہ جو ہوا کا ہے ہمارے پھیپھڑے میں وہ بھی باہر نکلتا ہے. تو ہم سجدے میں جب سانس لیتے ہیں ہم کو فریش ایئر اور آتی ہے. تو فریش ایئر آنے کے وجہ سے ہمارے پھیپھڑے کی صحت اچھی ہوتی ہے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں لیس چانسز ہے ہرنیا ہونے کا. اور کئی فرشتے ہم جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہمارے جو تھائی مسلز ہے اس کے اوپر زور آتا ہے. ہمارے تھائی مسلز اور کاف مسلز کو کہتے ہیں ایک دوسرا دل. ہمارا دل جو ہے ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو. ہم جب نیچے اٹھتے ہیں سجدے سے قیام پہ اور قیام سے رکوع پہ رکے سے واپس جاتے سجدے میں تو آپ دیکھیں گے پریشر آتا ہے کاف مسل پہ. کاف مسل کو کہا جاتا ہے پیریفرل ہارٹ. یہ ہارٹ مطلب یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے باقی حصوں کی طرف، ہیلدی رہتا ہے. آپ یوگا کی بات کرتے ہیں، بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں، لیکن ہم مسلمان یہ میڈیکل بینیفٹس کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ جو میڈیکل بینیفٹس ہے ہمارا سائڈ ڈش ہے. سائڈ ڈش نا ہماری بریانی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بینیفٹ تو
ایسا مل جاتا ہم کو. کوئی بھی مسلمان ورزش کرنے کے لیے صلاح نہیں کرتا. صلاح کرتا ہے کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ورزش بھی ہو رہی ہے, صحت بھی ہو رہا ہے. میں کبھی جم میں جاتا ہی نہیں ہوں. مجھے لوگ پوچھتے جم میں کتنے بار جاتے. میں نماز پڑھتا ہوں 5 ٹائم, میں پڑھتا ہوں 7 ٹائم. تہجد آدھا گھنٹہ پڑھو, 2 گھنٹہ پڑھو, 2 گھنٹہ پڑھتا ہوں. ورزش دیکھو, کل بیمار ہونے کے باوجود میں 4 گھنٹہ کھڑا تھا گیری اسٹیج کے اوپر صلاح کی وجہ سے. تو یہ میری ورزش ہے. میں قرآن کے ڈبے اٹھاتا ہوں, مجھے نوکر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اسلام میں جو صلاح ہے وہ دوسرا نمبر ہے, سیکنڈ پلر آف اسلام.